أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, a good revision we did in the last class. A quick revision in one or 2 minutes. So far, how many groups have we completed? گروپ میں ہم آیتوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ایک ایک گروپ کا ایک عنوان بھی ہم دے رہے ہیں. سر 1 to 24 مکی آیات تھی. 1 to اور پھر 24 مکی آیت ہے. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض مفسرین اس کو مدنی صورت، بعض مکی صورت، بعض مکی اور مدنی صورت، اس لیے کہ یہ صورت مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے فوری بعد، ابھی غزوہ احد بدر بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت اس کا نزول ہے. تو بہت سی آیتیں ممکن ہیں مکے میں اس کا نزول ہو یا فوری بعد میں. 124 بالکل مکی مزاج کی ہیں، جس میں مختصر کیا پڑے تھے؟ قیامت کا ذکر ہے، توحید. قیامت مین ٹاپک اس کا قیامت ہے، پھر اس کا ساتھ رسالت اور توحید، اور پھر نیکوکار اور بدکاروں کا قیامت میں کیا حال ہوگا. دین دا سیکنڈ گروپ واز 19 to 25 to 37. ارے 25 to 37 ہاں ٹھیک ہے، لیکن 19 to 22 ایمان والے اور کافروں کا اس ذکر کے ہے. سب گروپ بھی بنائے تھے ہم، یہ لیکن یہ Yes, sir. مین گروپ 1 to 24 کا ہی ہے. اس میں سب گروپ تو بہت سے بنا دیتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ جیسے 25 to 37. 37 اور جو آیت نمبر 25 ہے وہ آگے کی 12 آیتوں کی وہ کرتی ہے، لائک اوپننگ آیت کہہ سکتے ہیں یا تھیسز آیت کہہ اس سکتے میں وہ بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے صرف عبادت کے لیے اور اس کے جو ارکان تھے اس کے لیے بنایا تھا، لیکن پھر اس کو ریمائنڈ کیا گیا کہ جس مقصد سے یہ بنایا گیا تھا اس کا تو تم مٹی پلیت کر دیے اور اس کو تمام غیر ضروری رسومات، جہالت کے طریقے، قربانیوں میں تبدیلی، اور پھر جو ارکان حج ہیں اس میں اپنے دل میں جیسا ہے ویسا تبدیل کر لیا، تو اس میں صحیح رہنمائی کی گئی تھی. اس چیز کو یاد رکھو جس میں تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہو، اسماعیلی کہتے ہو، تو پھر وہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی تھی.
اوکے 37 سو 41 تک اچھا لگ 38 to 41 نیکسٹ گروپ بنایا وہ کیا تھا 38 to 41 ہاں سر اس میں نکاح کے وضاحت ہے سر اس میں وضاحت ہی ہے جو آیت نمبر 25 کا جیسے ہم نے کہا تھا کہ پہلی 12 آیتوں کی تھیسس تھی پھر وہ اس کے بعد اسی کی وضاحت ہی ہے اس کو ایک اس میں بالکل کوئی ان کو سیپریٹ وہ گھروں نہیں سے ہے نکالا گیا تھا تو اس میں جی پہلے سر دفاعی جہاد کی اجازت سب سے پہلے دی گئی اور ان کی ہمت افزائی کی گئی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے ضرور ان کی مدد کرے گا اور پھر اس میں پیشن گوئی بدر کی کامیابی کی بھی تھی جو ابھی نہیں ہوا تھا اوکے تو یہ تھوڑا بہت ایسا ہے پورے گروپ کا بھی اگر آپ ریویژن کرتے رہیں اس کے بعد ان آیاتوں کی تلاوت کریں تو آپ کی ہماری دلچسپی قرآن کی تلاوت میں باقی رہتی ہے اب ایک گروپ آ رہا ہے یہ ہے 42 to 48 یا رکو بھی کمپلیٹ ہو جائے گا 48 کتنی آیتیں ہوتی ہیں 7 آیتیں ٹھیک ہے دیز آر دا 7 verses اب یہاں سے کوئی بالکل نیا مضمون نہیں ہے پہلے کا جو مضمون ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا ان کو دفاعی جہاد کا یہاں پر اس تاریخی منظر کو ذہن میں رکھیے کہ ابھی ابھی ہجرت کر کے اپنے وطن سے آئے تھے کعبۃ اللہ سے مہاجرین کو بے انتہا محبت تھی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا محبت تھی اس کی یاد اور وہ وطن چھوڑنا جس حالت میں تھے اس حالت میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو انتہائی لازمی بات ہے کہ بہت ہی غم زدہ غمگین دلوں کے ساتھ آئے تھے اور ان کے وطن کی یاد اور کعبے کی یاد ان کے دلوں میں تھی تو یہ جو 7 آیتیں ہیں اس کو اگر ہم ایک عنوان دیتے ہیں تو اٹ از دا کنسولمنٹ تسلی کی آیتیں جو بالکل ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مہاجرین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے تھوڑا دن مشکل کے ہیں اس کے بعد پھر اپنے وطن کو بھی جاؤ گے اور پھر وہاں پر عمرہ اور حج کر سکو گے مکہ بھی فتح ہوگا یہ بھی ایک پیشن گوئی بھی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں تو یہ 7 آیتیں ہیں بڑے پیارے انداز میں مہاجرین کو صحابہ کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سبھی کین گیو اے کنسولمنٹ تسلی اب یہ مکے سے نکلنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے صحابہ پہلے ہجرت کر گئے تھے ان کو اللہ کے حکم سے آپ نے حکم دیا تھا ہجرت کا سب سے آخر میں آپ نکلے تو ان کے لیے بھی اور یا پھر آپ کے لیے بھی یا تو بالکل مکے کے آخری دور میں یا راستے میں یا ممکن ہے مدینہ پہنچنے کے فوری بعد ان آیتوں کا نزول ہو جس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تو تمام صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تھوڑی بہت مشکلوں کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے اس کے انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا رکھے از اٹ کلیئر سو یہ 7 آیت ہیں اب یہاں پر دیکھیے کسی نے غور کیا کہ ہم ایک جز کہاں سے کہاں تک لیں گے اس کو یہاں سے کسی نے کچھ غور بھی کرا کسی کو ٹائم ملا how far we can go is this ayah is the end of the topic اور کوئی ایسا موقع ملا کسی کو غور کرنے کا جی سر یہ
آگے تک 44 تک جاتی ہے سر. 44 تو بہت 44 کا جو پہلا ہے نا پورشن اصحاب المدینہ یہاں تک عطف ہو جاتی ہے. ہاں یا کذبا موسیٰ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ جو 44 کا حصہ ہے یہاں تک یہ ایک بات کنٹینیو ہے. بیچ میں ایک دو آیتیں آ گئی 42 43 44 کا یہ ایک ٹکڑا. دس از ایک ہی کلام ہے، یہ ایک ہی مضمون ہے جو یہاں سے تک چل رہا ہے. پھر اسی مضمون میں اضافت یہاں سے ہوگی، تو ہم اس کو ایک کلام لے کے چلیں گے. ایک ایک آیت سے اگر ہم کریں گے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ یہاں تک ایک ہی کلام ہے. یہ تسلی والا کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو 42 43 44 کا یہ حصہ. دس اے گڈ تھنکنگ فاطمہ، اٹس اے گڈ تھنکنگ. آپ نے اس کو دیکھ کے آیا. چلیے اب یہ کیا تسلی ہے؟ کہ اگر آپ کو جھٹلایا تو انہوں نے پچھلی بھی تمام قوموں کو جھٹلایا ہوا ہے، انکار کیا ہوا ہے. پچھلی قوموں نے بھی، اور اس کا جو انداز ہے ان کا ذکر کا وہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے. چلیے تھوڑا تیزی سے بھی ہم کر سکتے ہیں. 42 تک ایک ہی کلام ہے. یہاں سے who wants to go first؟ میں نہیں، ایزی ہے تو میں نہیں. بہت ایزی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر لے کے بسم اللہ. چلو میں کروں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم ذرا وَإِن کرنے کے بعد ریوائز کرے تو زیادہ اچھا ہے. تھوڑا سا اچھی بات ہے. کوئی ایک کر لیں دو. راشدہ خاور. السلام علیکم سر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، واو جو ہے کنیکشن ہے، ان جو ہے شرطیہ رکھے گا اور شرط رکھی جا رہی ہے فعل سے. اگر آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. یکذب کو کھولیے. یکذبو جو ہے وہ کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ جھٹلایا، لیکن یہاں پہ اضافت ہے تو اس کی وجہ سے وہ جھٹلاتے ہیں، مطلب میننگ میں آ رہا ہے. اضافت کی وجہ سے یہ لازم سے متعدی ہو گیا ہے نا، متعدی ہو گیا، ورنہ لازم میں مفعول بھی ہی نہیں آتا. نہیں ہوتا. جی کذبا جو ہے وہ جھوٹ بولا، کیا جھوٹ بولا، اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا. جی یکذبو کا ٹھیک ہے، یہ کوئی مجہول نہیں ہے، جی سر. لیکن اضافت سے لازم سے کیا ہو گیا، متعدی ہو گیا، متعدی ہو وہ گئی. جھٹلاتے ہیں آپ کو. بس صحیح ہے. ویری گڈ. وٹ ٹائپ آف سینٹینس از اٹ؟ فعلیہ جملہ ہے اور کچھ اور بولنا ہے. شرطیہ انشائیہ جملہ ہے. شرطیہ. ویری گڈ. انشائیہ تو جو شرط سے ہمارے ممتاز سن رہے ہیں غور سے. شرطیہ انشائیہ ان از کالڈ. جلدی جلدی حرف بول جی چکے ہیں، اب پھر بولیے. حرف شرط ہے. ان از حرف شرط یہ ہے. کیا ہے؟ اور یکذبو سے شرط رکھی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل شرط ہے. ویری گڈ. فعل اور شرط. پھر یہ فعلیہ جو شرط جو ہے وہ فعلیہ ہے، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے نا. سو دیٹ مینس دس از دا کنڈیشن. وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. اب اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اس کا مطلب جواب شرط سر کہیں گے یا اس کو بالکل جواب. اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات، انوکھی بات نہیں ہے، یہ جواب شرط ہے. بالکل شرط جواب ہے. جی فا جو اس کے لیے آ رہا ہے، اور قد جو ہے وہ ماضی قریب کے لیے آیا ہے کہ ماضی قریب میں مطلب قذبت جو ہے پھر وہ فعلیہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے.
اور قذبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں بھی جو ہے اضافت ہے، اور یہ بھی وہ جھٹلا چکے، مطلب میننگ اس کا چینج ہو رہا ہے اس میں، اور مطلب تا کی جو اضافہ مؤنث کے لیے آئی ہے، اور یہ اس کا فاعل قوم و نوح ہے، و عاد سمود اس سے عطف معطوف ہو کے ہو رہا ہے عاد اور و سمود۔ گڈ۔ اور یہ قبل ہم کیا ہے پھر؟ قبلہ ہم جو ہے قبلہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اور ہم جو ہے اسے مضاف کر رہا ہے، لیکن یہ سر مفعول فی ہی بنے گا، ظرف زمان ہے، یا اس کو جو ہے ہم صرف ظرف زمان ہے زمان کہہ دیں گے، ظرف زمان بھی کہتے تو ٹھیک ہے، مفعول فی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب راشد۔ الحمدللہ الحمدللہ سر جزاک اللہ۔ اس کا کذبت کا فعل آپ نے، فاعل آپ نے بتایا کیا ہے وہ؟ قوم و نوح و عاد و سمود، مطلب یہ جو عطف معطوف ہو کے مطلب ایک ہی فائل ہو رہا ہے، مطلب ایک فائل نہیں ہوتا، پھر یہاں تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، نہیں نہیں ہوتا، ایک ہی فائل نہیں ہوتا، یہاں ہو گیا فائل، یہاں ہے صرف قوم و نوح، نوح، تو پھر یہ عطف اور معطوف بس سر ہو ختم۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں قوم و نوح پہ عادن، یہ اس کا معطوف ہے، جی سمود کا معطوف عاد ہے۔ جی اب اس کے بعد تھوڑا سا انٹیلیجنس کے لیے، ذہن کو اور کلیئر کرنے کے لیے یہ سوال بھی مفسرین اٹھاتے ہیں، یہاں پر قوم کے ساتھ ایک نبی کی، ایک رسول کی کے حوالے سے قوم کا ذکر ہوا، ایک نبی یا رسول نوح علیہ السلام کے حوالے سے قوم نوح ہیں، لیکن اس کے بعد یا کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قوم کا صرف نام ہے، حالانکہ یہ جو تھی یہ قومیں کون تھے، کس کی قوم تھی؟ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی۔ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو یہاں پر قوم ہود نہیں کہا گیا، اور یہاں پر قوم یہ سمود جس کے تھے حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تو یہ یہاں پر وہ قوم صالح نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر قوم کا نام لیا خالی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کوئی خاص پوائنٹ ہوگا جب سلسلہ کسی قوم کا کسی نبی یا رسول سے منسلک کر کے ہو رہا ہے، تو اس کے بعد یہاں پر نبی کو اس سے نہیں جوڑا، بلکہ صرف دو قوموں کا نام لے لیا۔ کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ وائی دس از اے براڈ وے آف تھنکنگ، تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز ہے سوچنے کا، کہ ایک نبی کے ریفرنس سے یہاں پر ایک قوم کو کہا جا رہا ہے، اور پھر دو قوموں کا ذکر ان کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ سر کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، عاد پہ کیا؟ شاید یہ عاد کا کیا؟ یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ عاد کا کیا؟ سر وہ عاد سب اور پورے ایمان لا لیے تھے۔ سمود کا نہیں کیا سر تھا؟ ایز کمپیئر ٹو حضرت وہ نوح علیہ انگلیوں پہ السلام۔ گننے کے برابر ہی لوگ تھے جو حود علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، یا سمود جو صالح علیہ السلام پہ، یہ سارے گنتی کے لوگ تھے۔ قیامت میں جب بھی انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 2 4 5 اتنے لوگ ایمان والے ملیں گے، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہوگی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کرنے کے لیے وجہ دیکھیے، غور سے سن لیجیے، میں بتا رہا ہوں کہ there was no name given to this nation which was called قوم نوح۔ قوم نوح ہی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی اس کا نام ہی قوم نوح تھا، اس کو کوئی اور نام قرآن میں نہیں دیا گیا، جہاں بھی اس کا ذکر ہوگا قوم نوح ہی ہوگی،
اور قوم لوط ہے وہ بھی قوم کو نبی کے حوالے سے ہی نام دیا گیا، لیکن بعض انبیاء کے آنے سے پہلے اس قوم کو ایک نام دیا ہوا تھا، ان پہ نبی مقرر کرنے سے پہلے ایک نام دیا ہوا تھا، تو وہاں پر اس نبی کے حوالے سے اس قوم کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اے نیم واز آلریڈی گیون ٹو دیٹ امہ، دیٹ نیشن، جن میں کوئی نبی نہیں تھا۔ ان کی پھر خامیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نبی مقرر کیا، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اس کو بس وہ بھی بہرحال بگڑے ہوئے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو اس قوم میں رکھا تھا جس کا کوئی اور نام نہیں ہے قرآن میں، بلکہ پوری قوم کو نبی کی نسبت سے یا رسول کی نسبت سے ہی یاد کیا جاتا ہے، جیسے قریش ہیں یا پھر وہی کفار مکہ ہیں۔ یہ قوم کو ایک نام دیا گیا، ان میں ایک عرصے تک کوئی نبی نہیں تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اس کو قریش کا نام تھا، وہی باقی رہا، لیکن بعد میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو لوگ آئے۔ So this is the difference, because this nation before Hud alayhi salam came has got a name, and they were called Ad, and they had so many qualities. ان کی ہائٹ کے لحاظ سے، عمروں کے لحاظ سے، ان کے فن تعمیر کے لحاظ سے وہ بڑی اسپیشل قوم تھی، بڑی طاقتور بھی تھی، اور بڑے لمبے پورے اونچے، یہ سب ہم مختلف صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کو مقرر کرنے سے پہلے ایک قوم کو نام دے دیا گیا تھا، دیٹ قوم واز کالڈ سمود۔ یہ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے یہ قوم آ رہی تھی، تو اس قوم کو ایک نام آلریڈی دے دیا گیا تھا۔ اس قوم میں حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ نبی کے ریفرنس سے اس قوم کو یاد نہیں کرتے، بلکہ بیکاز اے نیم واز آلریڈی گیون ٹو دیٹ نیشن، سو دیٹ اوریجنل نیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ڈسکرائبڈنگ ہیئر۔ اگر ویسا نہیں ہوا تو قوم حود وہ قوم صالح یہاں پر کہتے تھے۔ از دس پوائنٹ کلیئر؟ راشدہ خبر کوئی جواب دو مجھے۔ جی سر الحمدللہ۔ یہ تھوڑی سی سمجھیے کہ تھنکنگ کو اپنے ہم کو قرآن کے مطالعے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کسی نبی کی نسبت سے قوم کو نام دیا گیا، یہاں پر پھر کوئی نبی کا ریفرنس نہیں ہے بلکہ قوم کا نام ہے۔ اب یہ یہاں سے شروع ہوا تسلی کی بات، تسلی والی آیت ہے، اور خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں تمام مہاجرین سے بھی ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ڈائریکٹ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ بہت یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب یہاں سے، لیکن بات کلام پورا نہیں ہوا۔ کلام اس کے بعد کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، پھر اس کے بعد کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں جا کے کلام پورا ہوگا، اور سارے کا تعلق یہ شرط سے ہے، یکذبو کا، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات اجنبی بات نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے نا، کہ ان سب کو جھٹلایا گیا، اور یہ ہو چکا ہے۔ اپنی تحقیق والا لفظ یہ سب صحیح کہا کی ضمیر یہ قوم کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کو یہ سارے فاعل نہیں کہیں گے، قوم نوح ہی اس کا صرف فاعل ہے، کذبت کا۔ اس کے بعد یہ عطف آ جانے سے، اگر یہ حرف عطف نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے تھے ایسے فاعل کبھی 4 3 کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے، عطف و معطوف کے ساتھ۔ جی سر۔ عاد اور سمود۔ Is this clear؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब मुमताज करो इसको जल्दी से, आयत में करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन युकज़्ज़िबुका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन कामा व नहीं है, देख के आदम पढ़ो, व देख के पढ़ो, समूद। जल्दी कहीं किया तो कामा हुआ तो पूरी क़ौम बात ही खत्म हो जाती थी। क़ौम ये एराब की बड़ी अहमियत होती क़ौम जी जी क़ौम है। व इन ये शर्तिया इंशाइया जुमला है। व इन युकज़्ज़िबुका व कनेक्शन है, इन हर्फ शर्त है, युकज़्ज़िबुका इसमें इजाफत है फ़ेल लाजिम से मुतादी बनाने के लिए यू का इस्तेमाल किया गया। वैसा कुछ और नहीं ये है, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ ये इजाफत है, बस क्या है, ये मजीद फी इजाफत है, या क्यों मजीद है फी। वो उससे करने के लिए नहीं, वो हम मंडे क्लास करने वाले हैं, उसमें और बहुत सी चीजें अच्छा आपके समझ में आ जाएगी। और इजाफत से मायने बदल रहे हैं, कज़बा से मायने कज़्ज़बा के मायने, फिर वो यहाँ पर एक तरीका है कि फ़ेल लाज़िम को फ़ेल मुताद्दी कैसे बनाएंगे, तो माने बदल जाते हैं। वो झूठ बोला, वो झुटलाया, और वो झुटलाया आपको। ठीक है, वेरी गुड। जी। तो ये फेल इसमें फेल फाइल मफूल है, का मफूल है। फ़क़द कज़्ज़बत, फ़क़द ये माजी करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। कज़्ज़बत इसका ये फाइल है और क़ब्लहुम ज़र्फ़ ज़मा है। ये क़ब्लहुम कज़्ज़बत क़ब्लहुम दोनों मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। क़ौम नूहिन व ये नूह की कौम व अत्फ़ आद व मातूफ कर रहे कौम क्या है, किस किस्म का मुरक्कब है? जी। कौम नूहिन, कौमा नहीं है, कौमून, कौम नूहिन किस किस्म की का मुरक्कब है? किस किस्म की का मुरक्कब है, मुरक्कब है इजाफत या नहीं है? कौम है कौम नूहिन, इजाफत है ये। कौम नूहिन मुजाफ मुजाफ इलैह होगा, फिर नहीं होता ये तो, क्यों नहीं मुजाफ होगा? मुजाफ इलैह। हाँ जी। व आदुन व समूद ये अत्फ़ है और इस पे मातूफ कर रहा है ये व समूद, ये भी अत्फ़ और मातूफ है। तो अब ये अब बिल्कुल समझ आ गया कि ये एक तमी उसकी जी तसल्ली वाली आते हैं कि जी। बस जहाँ तक उसका बहुत तर्जुमा भी छोटी सी करूँगा। आता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ये 7 आयतें यस आपको ऐसे ही मिलेंगी जिसमें तसल्ली भी है और पुराना हिस्टोरिकल टचेस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एनी क्वेश्चन हियर? चलिए अब हम थोड़ा सा तेज भी जा सकते हैं। Shall I move to 43 or is there any question? बात कलाम पूरा नहीं हुआ, कलाम पूरा नहीं हुआ, आयत की निशानी आ गई। वल्लाहु आलम, कलाम अभी भी पूरा नहीं हुआ, आयत की निशानी आ गई 43। Now सर, फिर ये आयत की निशानियां रहना तो आयत अगर एक ही है तो 42-43 में ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर जी जी आयत को क्यों ख़त्म करे हैं। बहरहाल कलाम में और आयत में फ़र्क है। एक कलाम, एक ही बात कई कई आयतों तक भी चल सकता है, उसमें कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन आयत वहाँ पर ख़त्म हुई, बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। आयत वहाँ पर ख़त्म हुई, बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। बात का सिलसिला 43 में भी जारी है, और यहाँ जो वाह है वो क्या है, कोई छोटा सा है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। जी अगर हिना हाजी ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी सर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم ابراہیم وقوم لوط. یہ یہاں پر یہ پچھلی آیت سے کنیکشن ہے اور یہاں پر بھی واو عطف ہو رہا ہے، کس حرف سے؟ عطف ہے. اور یہ سمود جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور قوم ابراہیم جو ہے یہ معطوف ہے. اور اگلا بھی وہ قوم لوطن جو ہے اور یہ بھی عطف اور معطوف ہو رہا ہے ایک دوسرے پر. یہ ہو رہا ہے. ایک چیز کتنے لوگ ایگری کرتے ہنا کی بات سے کہ قوم ابراہیم یہ معطوف ہے سمود کے اوپر. How many of you do agree؟ قوم نوح پہ ہوگا. یہ کون بولا ہے؟ شازیہ. شازیہ. کیوں بولے؟ کیوں سر بولے؟ کیونکہ وہ قوم کا ذکر آ رہا ہے، قوم پوری یہ like وہی ہے قوم کہ سے جو چیز جڑے گی قوم سے، یہ قوم کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ یہ پورا قوم کے ساتھ ایک امت کا ذکر ہو رہا ہے. نبی سے منسلک وہ قوم ہے، ان کے نام سے اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے. تو اٹ از بیٹر ٹو سے دیٹ یہ قوم ابراہیم وہ سمود کے اوپر عطف نہیں کر رہی ہے بلکہ گیپ کے بعد آ رہا ہے. تو پھر قوم کو ریپیٹ کریں گے اور قوم ابراہیم قوم نوح کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. جی سر. ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر. اور ورنہ یہ بیچ میں ویسے بھی دکھ رہا ہے، لیکن چونکہ ایک قوم کی نسبت دوسری قوم سے ہے تو بجائے سمود کے ہم یہ کہیں گے کہ قوم نوح، اس کے بعد قوم ابراہیم آ گیا، پھر اس کا قوم، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اوپر معطوف علیہ ہوں گے. جی سر. ٹھیک ہے، یہاں تک جی. سمجھ میں آ رہی ہے. اب جی. ایک بات اور آپ تو نہیں بتا سکیں گے، وہاں پر وہ قوم نوح آیا تھا اور یہاں پر قوم لوط آیا تھا، آ رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ قوم ابراہیمہ کیوں ہو گیا؟ یہ اگر مضاف الیہ غیر منصرف ہے صاحب، غیر منصرف ہے، ایسا پیغمبر تو کا مل گیا. نام ہے ابراہیم، غیر منصرف. عربی تو نام ایک بولو، بیچ میں سب لوگ میوٹ کر لو، سب لوگ سر میوٹ کر لو. سر میں بتاؤں؟ کون ہے؟ میں بتاؤں کون ہے؟ ہنا. ہاں بولیے. جی سر. سر یہ کچھ انبیاء کے نام جو ہے یہ غیر منصرف اور عربی نام ہوتے ہیں ویری جو گڈ، ویری گڈ. عربی نام جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس جی میں کسرہ نہیں آئے گا، ابراہیم کبھی بھی نہیں ہوگا. نو کسرہ نو تنوین. یہ اگرچہ کہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مضاف الیہ اگر ہوتا تو قوم ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پڑھنے میں ابراہیمہ ہے اور اس کے نیچر میں ابراہیمی ہے. لیکن یہ چونکہ غیر منصرف، نو تنوین نو کسرہ، یہ نام تنوین اور کسرہ نہیں لیتے، تو یہ ازیومڈ کسرہ والا ہے. قوم ابراہیمی ہی ہے، مضاف الیہ ہے. تو پھر مضاف الیہ مکسور کیوں نہیں ہے، مجرور کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے. بہت اچھا، آپ نے کافی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ جواب، بٹ یو گیو اٹ. یہ غیر منصرف نام ہے اور یہ اس میں پیش آئے گا اور زبر آئے گا، لیکن تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گا. اوکے، بات جاری ہے. آیت کا بیچ میں نمبر بدل گیا، لیکن وہ قوم نوح، پھر دو اور نام آ گیا عاد و سمود، پھر مضاف الیہ سے انہیں عطف ہوا قوم ابراہیمہ قوم نوح کے اوپر. اس کا یہ معطوف ہو رہا ہے. پھر یہ وہ بھی اس کا کمان. سر یہ عطف اور یہ بھی حرف عطف ہے.
ہاں پھر یہ بالکل کون سا مرکب بنا؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ مضاف برابر پورے اس کے کوالٹیز موجود ہیں. مضاف الیہ جو ہے یہاں پر مجرور ہے یا مکسور ہے، اس کا آخری جو ہے اس میں زیر ہے، تنوین بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں جی سر. بات پوری ابھی بھی نہیں ہوئی، بات پوری ابھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ شرط جو چلی تھی کہ ان یکذب کا، یہ جو بات چلی تھی 42 میں، وہ بات ابھی جاری ہے. وہی حرف شرط باقی ہے، ان یکذب کا وہی حرف شرط باقی ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات ہے یہ اس کے خبر دی جا رہی ہے، یہ جواب شرط ہے کہ یہ قومیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، اور پھر وہ قوم ابراہیم. یہ سمجھ لیا آپ نے کیسے؟ اب حالانکہ بہت قدیم نہیں ہے لیکن منصرف غیر منصرف، یو انڈرسٹوڈ ویری گڈ. وہ قوم لوط. ٹھیک ہے، اس کو پھر مزید اور کسی سے پڑھوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، میرے سے چھوٹی سی آیت ہے. دین وی ول موو ٹو 44. سجدہ دانش. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصَحَابُ مَدْيَنَ، اسی پہ یہ معطوف ہو رہا ہے. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اصحاب مدین جو ہے یہ اسنی قوموں کے متعلق ہی بات چل رہی ہے. قوم کے حساب سے مطلب اس کو ہم ایگزیکٹ اس کا معطوف لے تو ورڈز کے حساب سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اسی کنیکشن میں ہے. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ اس پہ یہاں معطوف کہیں نہ کہیں تو معطوف ہو رہا ہے عطف کے بعد معطوف ہو رہا ہے. اگر وہ قوم لوط پہ نہیں ہو رہا ہے، قوم ابراہیم پہ نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو معطوف ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو سوائے عطف کے سر کچھ نہیں ہے. غیر بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے جیسے ہم نے قوم نوح کے بعد قوم ابراہیم کو عاد سمود چھوڑ کے قوم نوح پہ معطوف کیا، تو اس طرح ہم معطوف کر سکتے ہیں کہ کس پہ؟ بیچ میں کچھ کس پہ؟ اور. سر جیسے ہم نے یہ تھوڑا کنفیوژن تھی، قوم نوحن کے بعد ہم نے قوم ابراہیم کو قوم معطوف بولا، اور بیچ میں حالانکہ عادن اور سمود کو ہم چھوڑ گئے، تو کیا اتنے گیپ کے بعد بھی معطوف بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی صرف قوم کا نام ہے. اس قوم کا یہ کس کی قوم تھی؟ سر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شعیب علیہ قوم تھی. السلام کی. تو اس کو پھر قوم شعیب کیوں نہیں کہا؟ اصحاب جی سر وہی بات ہے، کیا بات ہے؟ لیکن اصحاب کا مطلب ہی قوم ہی کے سینس میں آ رہا ہے. کیا Isn't it, مطلب sir؟ ہے پھر؟ سر اصحاب جو ہے قوم شعیب کیوں نہیں کہا؟ واصحاب المدین کیوں کہا؟ مدین کے لوگ ہی ہے سر وہ بھی. بس کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ایون بیفور شعیب علیہ السلام was appointed as a نبی، this is the name of the place. وعاد و سمود ان کا نام تھا، لیکن یہ اصحاب مدین، اصحاب الایکا ہے نا، وہ تمام اس قوم کے نام ہیں. جنگل والے یا مدین والے، یہ قوم پوری قرآن میں کہیں بھی قوم شعیب بھی کبھی آیا ہے، لیکن یہ اپنے مقام کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے مشہور ہے. مدین ایک شہر ہے یا ایک مقام ہے، اس مقام کے رہنے والے لوگوں میں شعیب علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا. دس از دا ریچنس آف دا کلام، جس کو وہ نبی کے نام سے وہ قوم نہیں تھی، ایک قوم تھی، ان میں بگاڑ آ گئی تھی اور وہ کم ناپ تول کرتے تھے، اور پھر تمام مشرکانہ حرکتیں، لوٹ مار کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو. یہ قوم ایک اس کے مقام سے مشہور ہوئی تھی، اصحاب مدین. اصحاب الایکا بھی قرآن میں ان کا نام آیا ہے.
لیکن اس میں جو نبی کو بھیجے تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو اس کو آپ بالکل کس سے سمود سے اس کو آپ معطوف کر سکتے. یہ عطف ہے، یہ معطوف ہے، وہ معطوف ہے سمود ہوگا. تو یہ جیسا قوم مشہور ہوئی، وہ قوم لوط جو تھی وہ قوم لوط کے نام سے ہی مشہور ہوئی وہ قوم. حالانکہ وہ بھی اس سے پہلے تمام برائیاں تھیں ان میں لوط علیہ السلام کو، لیکن اس قوم کا نام ہی قوم لوط رکھا گیا. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی تمام شمس پرست تھے، لیکن اس قوم کا کوئی نام نہیں تھا. وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد اس قوم کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا. اس دس کے لیے ساجدہ جی سر. تو سر ہم اس کو سمود پہ اس کو معطوف کریں گے. معطوف کر لیں گے. چلیے اب اس کے بعد کا پھر ایک ٹکڑا آ رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا غور طلب ہے. یہ کیا ہے؟ جی سر. وَكُذِّبَ موسیٰ، واو جو ہے یہاں پر کنیکشن ہے، اور کذبہ فعل مجہول ہے، اور اس میں بھی زے کی زال کی اضافت ہے. اور کذبہ کذبہ اس کا جو ہے یہ مزید فیہی میں سے ہے، کاف زال زال اینڈ با. اور یہ سر مزید فیہی ہے اور یہ مجہول ہے، اور موسیٰ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور جھٹلائے گئے موسیٰ. اب پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے غور کرنے کے لیے کہ وہ تمام وہاں پر فاعل کے ساتھ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوئے. یہاں پر نائب فاعل کے طور پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ، بنی اسرائیل یا قوم موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایک الگ انداز میں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. سر مدینے میں یہودی تھے نا زیادہ تر. ہاں مدینے میں یہود زیادہ تھے مدینے آ کے، اور جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ یقین کرتے تھے. تو سر اس وجہ سے میں بھی نہیں. اور کوئی سر امیڈیٹ جو شریعت ان سے پہلے تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. نہیں، میرا سوال نہیں سمجھا. یہاں تک جتنے بھی یہ اصحاب مدین، قوم ابراہیم، قوم لوطن، سو فاعل کی طور پہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے ان کے پاس جو نبی آئے ان کو جھٹلائے. These words are used as a file of کذبت. ٹھیک ہے، سر لیکن یہاں پر ایک نائب فاعل، اور جو ہے پھر یہ وہ قوم موسیٰ بول دیتا تو بھی ہو جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل. سر میرا گیس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جھٹلایا تھا. قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل تو ایمان لائے تھے، پھر ریڈ سی پار کر کے گئے تھے. بہت ہی جونیئر بچی ہے، لیکن دیکھیے سوچ جو کہ ہے یہاں پر بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام جب مصر گئے تو وہ 4000 6000 سے زیادہ بنی اسرائیل، بڑی تعداد، سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی مانتے تھے. گستاخ تھے، نالائق تھے، ادب احترام نبی کا وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلائے، بنی اسرائیل نہیں جھٹلائے. وہ قطبی جو تھے، قطبی جو تھے، فرعونی جو تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلائے. تو اس لیے یہاں قوم کا ذکر نہیں ہے. یو آر ویری گڈ اینڈ ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ، کہیں ضرور پڑھی ہوگی ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ پوائنٹ لے کے آنا. موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، پورے کئی ان کو نشانیاں یا معجزے دے کے بھیجے گئے تھے. وہ بنی اسرائیل تو ایمان لا لیے تھے، پورے جتنے مصر میں تھے
सब ईमान ला लिए थे, फिर आपके साथ ईमान ला के ही मिस्र से निकल के तिया की वादियों में भी आ गए थे, आपके पीछे पीछे थे, गुस्ताख थे, नाफरमान थे और अमल के मैदान में बिल्कुल ज़ीरो थे। जब भी ज़रा कंट्रोल नबी का नहीं हुआ तो फिर जो दिल में आया करते थे, थोड़ी देर के लिए कुछ अरसे के लिए टूर पे गए, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हर मामले में जल्दबाज कौम और फिर नाफरमान कौम, वो अमली मैदान में बिल्कुल ज़ीरो थे। लेकिन नबी ज़रूर मानते थे, रसूल ज़रूर मानते थे मूसा अलैहिस्सलाम। इसीलिए यह कुज़िबा जो आया है ख़ास तौर से, he was not refused by his nation, by Bani Israel, but the other people who were called Pharaohs, जिसको फ़िरौनी कहते थे, ख़ुतबी कहते थे, वो उनको मूसा झुटलाए गए, इसीलिए नायब फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। His qawm did not deny him, but he was denied by another nation, and those were the मुशरिकीन, जो फ़िरौन को अपना खुदा समझते थे। कितने लोग ये पॉइंट समझे? और इसमें जो अप्रोच है, इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। फिरदौस की जो अप्रोच है कि दिस इज द रीज़न वाई मूसा इज़ यूज्ड एज ए नाइफ फाइल हियर, और कुज़िबा जो मजहूल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो पूरी कौमें ही थी, वो कौम उनकी थी, लेकिन वो उनको नबी नहीं मानते थे, रसूल नहीं मानते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अलग है, उनका नाम, उनको पूरी कौम नबी या रसूल मानती थी, उनकी पैरवी में ही मिस्र छोड़ के आए थे। वहाँ मिस्र में थे तक भी उनके हर हुक्म को मानते थे, लेकिन अमली मैदान में दे वर ज़ीरो, एंड इवन टुडे दे आर ज़ीरो इन अमल, और नसरानी ज़ीरो इन एतक़ाद, ज़ीरो इन एतक़ाद। उन्होंने एतक़ाद में सारी गड़बड़ कर ली, तौहीद को छोड़ के सलासा के ऊपर ईमान रखने लगे बाद में। Is this point clear? How many of you did understand this point? Yes, समझ sir. आ Alhamdulillah. And sir, वाकई शाबाश टू फिरदौस, हमारा दिमाग वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच नहीं, सकता, सबका जाता नजर है, लगने लेकिन वाली थोड़ा बात है। तदब्बुर है खाली, या फिर कहीं वो पढ़ी होगी, तदब्बुर से भी काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं उसका मुताला भी होगा, इसीलिए ये बात तो वो कह सकी। Where did you get that answer? Is it from your mind or did you read it, फिरदौस? मेरे दिमाग से ही था, तो मैं नहीं पढ़ी तो नहीं, तो दिमाग है लेकिन थोड़ा मैं बार, बहुत अच्छा दिमाग है। मैं पहले से थोड़ा गौर करती थी कि बाकी जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके कौम को या तो उनके नाम से लेते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कभी कौम मूसा भी बोलते, और बनी इसराइल भी लिखा हुआ है कुरान में। वो तो लेकिन बड़ी ईसा बात है। अलैहिस्सलाम की कौम को कभी कौम ईसा नहीं बोलते, नहीं, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे। नहीं, कौम मैं- ईसा इसलिए नहीं बोलते कि वो भी बनी इसराइल की तरफ ही भेजे गए थे, बनी इसराइल अच्छा। के पास ही भेजे गए थे, लेकिन उनकी शरीयत खराब हो गई थी, तो नबी के तौर पे नहीं, रसूल के तौर पे भेजे गए थे। एक स्कॉलर का कहना था कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम पैटर्नल साइड से वो कौम को बिलोंग नहीं करते थे, बीबी मरियम के अकेले एक माँ से पैदा हुए थे उन्हें, इसीलिए भी उनको वो कौम में नहीं शामिल करते थे। मतलब उन्हें प्रॉफिट थे वो कौम के लिए, नानीहाल लेकिन से तो उनका उसके वो रिश्ता नहीं। था, ददीहाल जो है वो नहीं हो सकता था। खैर वो एक अलग बहस है, उसके वो मौजूदा उसी की वजह से गड़बड़। बहरहाल जो पॉइंट तुमने यहाँ कहा वो 100% सही है कि मूसा झुटलाए गए, नॉट बाय हिज ओन नेशन बट द अदर नेशन हु वर कॉल्ड फ्राउनीज, या कब्ती कहलाते थे, वो फ्राउन को खुदा मानते थे। यहाँ पर आके ये कलाम पूरा हुआ, यहाँ तक आके ये कलाम पूरा हुआ। अब ये और हमारे पास जो है, इसको मुझे क्विक रिवीजन इन आयतों का चाहिए। ओह, कितने हैं? 11 है, तादाद भी बहुत कम है।
یہ ہوئے تقریباً، اور کیا ہے. چلیے میں نہیں سمجھتا اس کا ریویژن کی ضرورت ہے جتنا اب تک کریں ہم. کمان سر یہ تو عطف معطوفی ہو رہے تھے موسٹلی. بس چلیے فاطمہ یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ کریے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. یہ جملہ صرف فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ یہ ہو گیا جملہ ہے فعلیہ خبریہ. تو اس میں جو ہے تو یہ نتیجہ دن فا جو ہے وہ نتیجہ دن کے لیے ہے. املیتن میں فعل اور فائل ہے، تاپہ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ریفر کر رہے ہیں، اور یہ فعل اس کا روٹ ورس پتہ نہیں عملہ ہے یا مالا یا ہے، یہ ملایا ملا. تو اس میں فعل فائل ہے. للکافرینہ میں جار مجرور متعلق ہے املیتو. ثم پہ ایک چیز ہو گئی، اس کے بعد ہے یہ حرف ہے. اخذتہم پھر اس میں فعل فائل مفعول ہے، جس میں فائل تاپش تو جو ریفر کر رہا ہے اللہ کو، ہم جو ہے یہ ساری پیچھے جو ساری قوم بتائی ہیں جتنی ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں فعل فائل مفعول ہو گیا سارا. اس کے بعد پھر فکیفا کانا نکیری، تو پھر سوالیہ جملہ ہے، اس کو بھی انشائیہ کہیں گے. کیفا کس طرح، یعنی کہ اور انشائیہ سوالیہ سے زیادہ جو ہے یہ تعجبیہ ہے. تعجب ہے اس میں. انشائیہ پھر تعجبیہ انشائیہ تعجبیہ ہے نا. جی. چلیے اس کے انالیسس کی جائے. فکیفا کانا نکیر، پھر اس میں جو فا ہے وہ نتیجتاً ہی کہیں گے اس کو، اور سوالیہ سوال ہے کیسا. کانا نکیر پھر یہ کانا کا جملہ ہے. ہاں ہاں جی سر بالکل صحیح بول رہے ہیں. اور نکیر میں اچھے ہو گئے آپ لوگ. نون زبر نا جو ہے وہ اسم ہے نکیر کا، اور فعل ہے کا ناکار. نہیں، نکیر تو صرف ناکارہ انکار سے ہوا، انکار لیکن کانا کے اندر ہی ہوا. پھر سر نکیر کیا ہے اس کا؟ سر نکیر جو ہے اس کا خبر ہوگی نا. نکیر اگر ناکارہ ہے تو پھر تو یہ فعل ہے. نکیر تو سر اسم اس کا جو ہے اس کا اسم ہے. محذوب ہے سر. میری سزا. اچھا نکیر کانا نکیر کیفا کیفا یہ تعجب ہے نا. یہ کیسا جو ہے یہ سوالیہ نہیں ہے، یہ سوالیہ نہیں ہے بلکہ تعجبیہ. جیسے ہاؤ بیوٹیفل شی از، یہ کہتے ہیں نا جیسے تعجبیہ زندہ. اس میں کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں. ہاؤ بیوٹیفل شی از، وہ کتنی خوبصورت ہے. تو یہاں کوشچن مارک نہیں لگائیں گے، مارک آف ایکسکلیمیشن. ہاؤ ونڈرفل از دا سین. کوئی بھی ایسی چیز کے لیے تعجب کے لیے تو دس از ناٹ اے کوشچن ورڈ بٹ این ایکسکلیمیشن ورڈ ہے نا. یہ کیفا اس کی خبر ہے، انشائیہ ہے. اور یہ کہ پھر میری سزا کیسی تھی. ہاؤ واز مائی پنشمنٹ، ہاؤ واز مائی پنشمنٹ. ان سب کا حل تاریخ میں قرآن میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اب یہ جھٹلانے والوں کا موسیٰ کو جو جھٹلائے تھے وہ کیسے they were drowned in the river. اصحاب المدینہ پہ وہ آگ کا عذاب، اوپر سے بادلوں سے آگ برسی تھی. اس سے جتنے بھی قوموں کا یہاں پر ذکر ہو گیا 43 میں، ان کو یہ قوم ابراہیم کو بھی سزائیں ملی تھی، مچھر کا عذاب. قوم لوط کے بارے میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں. ان کو تو اٹھا کے پوری زمین کو ہی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا تھا، پوری پلٹ دی گئی تھی زمین. پھر اسی طرح سے یہ جتنے اس سے پہلے ذکر ہے، عاد کو بھی سزا دی گئی تھی، سمود کو بھی سزا دی گئی تھی. ان پہ ہواؤں کا عذاب آیا تھا، یہ چنگاڑ کی وجہ سے مرے تھے ہے نا. قوم نوح کو ڈبو دیا گیا تھا. ان سب کے لیے یہ ایکسپلینیشن، یہ ایکسپلینیشن یہ ایکسکلیمیشن ہے. کانا نکیر کیفا، کانا نکیر کیفا. تو سر کانا کا ہو گیا. نکیر از اسم
سر اس یہ میں محذوف اور ایک فعل ہے نکیر جو ہے اس کی خبر وہ کیفا اس کی خبر ہے اینڈ ہاؤ دیٹ از تعجب سب کے بارے میں قرآن میں موجود ہے جگہ جگہ ہم اس سے پہلے اس میں مکی صورتوں میں ان کا ذکر آ چکا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ کیا ہوا. ایک قسم کا یہ ڈراوا بھی ہے یہ دیکھ لو. اور اسی کے تھوڑی ہی عرصے کے اندر غزوہ بدر ہوا اور 70 سرداران قریش مارے گئے ان کو قتل کیا گیا اینڈ دیٹ واز اے پنشمنٹ فار دا کافرین. اس میں آگے بھی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مکمل تسلی ہے کہ تھوڑا بھروسہ کرو ہم ان سے نبٹ لیں گے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں. اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ تھوڑی دیر تک وہ کیا کرتے ہیں مہلت دیتے ہیں. وہ ہم لائتو کے معنی نہیں بتائے تھے. مالا یعنی کہ ڈھیل دینا ان کو ڈھیل دینا مہلت دینا تھوڑے دن تک اپنا وہ کفار بھی وہی کرتے رہے سمود بھی وہی کرتے رہے عاد بھی وہی کرتے رہے قوم لوط بھی وہی کرتے. تھوڑے دن ان کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ غلبہ ان کا ہی ہے ساری طاقت ان کی ہے انہیں کی چلے گی. لیکن جب وہ وقت جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا وہ وقت جب آیا تو سب کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا ختم کر دیا. ایوری ون واز فنشڈ. تو یہ اس کا آخری ٹکڑا میں نے مہلت دی. سر اس میں کہاں ہے اگر نکیر اگر ناکارہ انکار ہے وہاں نہیں ہے ہم لائتو. جی سر اس میں جو ہے کانا نکیر کیسا ہوا میرا انکار جو ترجمے میں ہے تو میرا کہاں سے لیں گے ہم؟ نہیں یہ تو میرا اس میں نہیں ہے. نہیں ہے سر نکیر انکار نکیر ان کا جو پنشمنٹ یہ انکار نہیں بلکہ جی نکیر ایک معنوں میں پنشمنٹ یا سزا جو ان کو دی گئی اس کے معنی وہ ترجمے میں نکیر انکار سے لیتے ہیں. وہ انکار نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے بلکہ یہ پنشمنٹ کے معنوں میں یہ معنوں میں بھی ہم یہاں پر بھی وہی معنی دیے ہیں مائی پنشمنٹ. یہ مائی اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ جو یہاں ہم لائتو ہے میں نے جو مہلت دی للکافرین ایک عرصے تک ان کو مہلت ملی یہ تمام قوموں کو. پھر میں نے پکڑا ان کو اخذتوہم میں نے پھر ان کو پکڑا. یہ پکڑ کیا ہے یہ سزا ہے یہ نکیر ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے تعجب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا کیسی تھی میری سزا ان کو جو دی گئی. They were destroyed. And the same thing was going to happen who were opposing or belying رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تکلیف صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے تھی. اوکے اس کا کوئک ٹرانسلیشن کوئی مجھے کر کے دے دیں جلدی سے. یہاں سے یہ 3 آیتوں کا 3 کا نہیں بلکہ 2 کا ہی سمجھے یہ 3 کا جلدی کوئک ٹرانسلیشن. وَإِن يُكَذِّبُوكَ سے قید کر دوں نہیں آپ نے آپ تو کر ہی دیں گے لازم بات ہے. اور کون ہے انہیں سے وہ نہیں ہے جو نجیبہ نہیں ہے نہیں دکھ رہا. سر ایک سوال کر سکتے ہیں عملی تو کو لے کے. سر ایک اور آیت ہے جو مجھے آیت یاد نہیں ہے کہاں ہے کون سی لیکن اس میں ملا استعمال ہوا ہے جو کہ وہ ملا اللہ جو تعالیٰ ہے نے فرمایا جہنم بھر دوں گا. ہاں تو سر یہ وہی روٹ ورڈ ہے وہ میم جہاں اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ملا روٹ ورڈ وہی ہے. ملا جو ہے ان کو سرداروں کو بھی کہتے ہیں ملا الاعلیٰ. جی اور ملا جو ہے تو فل اپ کے بھی معنوں میں ہے. لائتو جو ہے یہ بالکل اس کو ڈھیل دینا کے معنوں میں. قرآن کا یہی ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جملے کے اور ہر زبان میں ہوتا ہے ایسا قرآن کا ہی معاملہ. لیکن یہ تو بہت ہی بلیغ زبان ہے. لیکن ہمارے پاس بھی جو الفاظ کا استعمال ہے وہ کئی معنوں میں ہوتا ہے. کوئی مثال آپ اردو میں دے سکتے ایک ورڈ اس کے نفس کے ہٹ کے کیسے استعمال ہوتی ہے کوئی ہے ایسا
جو مثال تم نے میری خبر نہیں لی یا تم نے میری لائک تم نے میرے بارے میں پوچھا نہیں، تو اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں خبر نہیں لی، یا مطلب ڈفرینٹ ہی ہو گیا نا. ویسے تو ہم خبر تو ہمارے لیے خبر ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں تم نے ہمارے بارے میں پوچھا نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تم نے ہماری خبر نہیں لی. تو سر ڈفرینٹ ہوتا ہے. I don't know. بہت سے ایسی چیزیں ہیں ذرا خاص طور سے شعرا استعمال کرتے ہیں. وہ ایک اس کا داغ کا شعر ہے کہ اسیر حلقے کاکل ہوا نہ میں داغ. اسیر اس کا غزل کا شعر ہے. سیر حلقے کاکل، حلقے کاکل کہتے ہیں یہ بالوں کے اندر جو ایک راؤنڈ جو بال بن جاتے ہیں نا، حلقے کاکل. جی جی سر، لٹ لٹ ہاں لٹ کہتے ہیں. ہاں لٹ. تو یہ کسی بالوں کی لٹ کا میں قیدی نہیں بنا. غزل کا شعر ہے اسیر حلقے کاکل ہوا نہ میں داغ، میرے خدا نے بچایا ہے بال بال مجھے. اب یہ بال جو ہے کاکل بھی بال ہے، لیکن یہ بال وہ نہیں ہے. بال بال بچ جانا یہ ایک فریز ہے. جی سر. بال کتنے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ایسی ہزاروں اشعار میں بھی بہت جگہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. درد سر کے لیے سندل ہے بہت مفید. درد سر کے لیے سندل ہے، درد سر سمجھتے ہیں نا بالکل. درد جی سر سر کا درد. جی سر. ہاں، درد سر کے لیے، درد سر یہ ذہن میں رکھیے، درد سر کے لیے سندل ہے بہت مفید، لیکن اس کا گھسنا اور لگانا بھی تو درد سر ہے. صحیح بات ہے. وہاں درد سر وہ بالکل ایک مرض کا نام ہے، تکلیف کا نام ہے. یہ لٹرلی سر سر درد. یہ معاملہ بالکل یہ بڑا درد سر ہے بولتے ہیں. لیکن وہ درد سر کیسے مختلف معنوں میں استعمال، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن عربی چونکہ بہت ہی بلیغ زبان ہے، بہت ہی رچ زبان ہے، جس میں ایک گھوڑے کے لیے 700 نام ہوتے ہیں، تو ان کے کئی نام ہوتے ہیں. خیر چلیے، بہرحال یہ تو شعر شاعری کی بات ہے. کوئی ریویژن ممتاز طرزیہ تو کر دیے تھے، کوئی اور کون کرے گا بھائی؟ آج کر دو سر. نہیں کون ہے وہ؟ کرو جلدی سے کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کی وَإِنْ يُكَذِّبُكَ، اب وہ چھوڑ دو، اور خالی اگر ترجمہ کر دو بس اس کا کیا. اچھا وَإِنْ يُكَذِّبُكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں. ہاں جھٹلاتے ہیں. فقط کذبت قبلہم، تو جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا اس سے قبل، ان سے قبل قوم، جیسا کہ اس سے قبل قوم نوح، عاد اور سمود نے جھٹلایا. مطلب یہ وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور قوم لوط کی قوم. چلیے. واصحاب مدینہ، مدین کے لوگ. سر یہ مدائن میں کئی مرتبہ پڑھی، یہی اسی سے ہے نا مدین؟ وہی ہے مدین، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے سر سے نکل. ہاں مدائن، مدین الف کے ساتھ ایسا اردو میں پڑھی سر میں کئی جگہ. واصحاب مدین، اور مدین کے لوگ، شعیب علیہ السلام کی. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی لوگ نے جھٹلایا، جیسا کہ موسیٰ کے لوگوں نے جھٹلایا. فَأَمْلَيْتُ، میں نے انہیں، موسیٰ جیسا کہ موسیٰ جھٹلائے گئے. مجھول. فَأَمْلَيْتُ، پھر میں نے انہیں ڈھیل دی. فَأَمْلَيْتُ،
کس کو؟ للکافرین کافروں کے لیے، کافروں ثم کو کے پھر لیے نہیں ہوتا، ہر جگہ لی جب آیا کے للکافرین لیے اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا، کو لل خالی کو بولیں گے۔ للکافرین وہ کافرین کافروں کو ہم، کافروں کو، ثم پھر اخذتہم میں نے انہیں پکڑ لیا، ہم۔ ان یہ کو پکڑ جو ہے پھر یہ میں نے پکڑ ان کو لینا بھی دیکھیے کیسا ہے، کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لیے تو پکڑنا بولتے، یہ عذاب میں نہیں جکڑ لینا ہے نا، پھر ان کو جکڑ جو لیا ہے کا مطلب ہے ہاں ایسے معنی اخذتم لے بھی لیا میں نے، اگر آپ لیں گے اخذ تو یا موسیٰ خذ الکتاب، اب یہاں کوئی پکڑنے کے ہاں معنی نہیں ہے، فضل کی کتاب کو جو ہے مضبوط پکڑو ایسے معنی نہیں، مضبوطی سے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کے بلیف کرو، اس کے معنوں میں ہے۔ چلیے فکیفا کانا نکیر، گڈ، تو ہم نے کیسا ان کو عذاب دیا، ایسا نہیں ہے مطلب تعجب لاؤ اس میں، فکیفا تعجبیہ ہے تو فکیفا پس ہم کیسا، کانا پس نکیر کیسا کیفا، کانا نکیر کیفا، تو کیسا نکیر ہم میرا عذاب ان کو، میرا عذاب نہیں، نکیر پنشمنٹ ہاں پنشمنٹ، کیسی تھی یا عذاب، یہ نکیر ناکارا بھی ہوتا نہیں اس سے، نہ اسی کرا، سے نہ کرا اردو کا ہوتا، ناکارا، نہ کرا ہاں اردو، ناکارا نکارا ہوتا، اردو، نکارا منکر نکیر آنے والے ہیں خبر، ہاں وہ کئی معنوں میں۔ چلیے ہمارا بہت دیر سے خاموش صبر سے بیٹھی ہوئی بیچاری، کمان دس ہول آیت اس فار ہمارا، سر وہ ہمیرا امی کی نا نرس آئی ہے تو وہ تھوڑا گئی ہے سر بریک پہ، جب سے تو کچھ اٹک رہی تھی بیچ میں پھر اب بھی غائب ہے۔ نہیں وہ کافی دیر سے گئی ہوئی ہے سر، بول کے گئی ہے مجھے۔ اچھا چلو تم کر لو شازیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَأَيَّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہاں سے ہم لیں گے تو یہ بھی ایک انشائیہ سوالیہ استفہامیہ جملہ ہے، اہلکناہا تک، فا جو ہے وہ ایک حرف ربط کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کے بعد تو پھر کیا ہوا نتیجہ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا، تو پھر کا عین یعنی کہ کتنی ہی، سوال ہو رہا ہے، سوالیہ ہے یہ کہ حرف استفہامیہ کہ کتنی ہی، پھر من خریتن اہلکناہا لیں گے تو یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، اہلکناہا جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول ہو رہا ہے، ہا کی ضمیر جاری ہے من خریت کی طرف، اور من خریتن جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے اہلکناہا ہو رہا ہے۔ سر کیا ہم اس کو اسمیہ جملے کی طرح بھی کر سکتے ہیں، کائین کو اسم لے کے، حرف استفہام سارے اسم ہوتے ہیں تو؟ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اوکے سوری سر، بہت گڑبڑ کرتے ہیں، سر یہ ہے انشائیہ کیا جملہ اصل ہے میں، فعلیہ۔ نہیں ہے کیا، جی فا تو نکال دو، یہ کنیکشن سر، ہے، اور اسی پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، جی سر۔ اس کا عطف ہے، اب جملہ اصل کا سے شروع ہو رہا ہے۔ اہلکناہا من قریتن نہیں کعین، سر کہاں سے کعین، شروع ہو رہا ہے جملہ، حلقنا میں کہیں، کعین، کعین، تعین کیا ہے یہ بتاؤ پہلے، واٹ از دس تعین؟ کعین تو کتنی ہی، ہاں کیا ہے یہ، نکلا کہاں سے، کتنی کہاں سے آیا ہے؟ اینا سے نکلا، اینا اینا کیا، سے نہیں اینا نکلا، ہوتا ہے کتنا، اینا سے سر نہیں اینا ہی نکلا، ہوتا ہے کتنا، کا، سر کا تو کا جیسے، کہا سر کا جیسے کا کے مطلب لیے نہیں ہے، جیسے، کیا سر پھر کس لیے کا، شازیہ جی بھروسے کی سر، بھینس پہاڑا دی بولتے تھے، ہمارے پاس ایک پرانی کہاوت تھی، سر کبھی تو پھر کا، یہ کانا سے ہی ہے، مؤنث کی اس کا شکل ہے نا، کانا سے کا عین مؤنث کے لیے ہے نا، کانا سے کانا کتنے ہی، اب یہ بالکل ایک مبہول سی بات ہو گئی، کتنے ہی کیا، کتنے ہی انسان، کتنے ہی مرد، کتنے ہی جن، کیا چیز ہے یہ کچھ بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، اسی لیے من خریتن آیا، یہ اس کی نعت ہے
یا اس کا اسم ہے کا عین من قریتن، یہ کہیں بھی جا کے جار مجرور نہیں ہو رہا ہے، من قریتن یا تو اس کی نعت ہوگی یا پھر جو ہے اس کا اسم ہوگا کا عین کا، کانا چونکہ مؤنث ہے، قریتن کی وجہ سے بستی، بستیوں میں سے کتنے ہی، کانا سر کا فرسٹ جملہ ٹائم ہے، اور کا عین جو ہے یہ کانا سے نکلا اور یہ مؤنث کی شکل ہے، کتنے ہی معنی مؤنث، کیا کتنے ہی عورتیں، کتنے ہی گھر، کیا چیز ہے، چونکہ کلیئر نہیں ہے تو من قریتن یہ نعت ہے جو کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، یا پھر کانا کا اسم ہے لیکن نعت بھی ہے، کتنے ہی کیا، کتنے ہی کیا، من قریتن بستیوں میں سے، ہے نا، اس کی خبر آ رہی ہے اہلکنا۔ سر ہم نے کیونکہ پہلے بھی ایک سملر آیت کی تھی لیکن ہم نے اس کو یہی کہا تھا کہ کتنے ہی، تو سر اب سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، یاد یہ رہے گا۔ کانا کا ہی جملہ ہے اور اسمیہ وہ فعلیہ، کانا کا اسمیہ جملہ ہے، فا تو بالکل الگ ہے، اس کو نکال دو، کا عین جو ہے یہ سوال کے لیے بھی ہے لیکن کانا سے ہے، اور کتنے ہی مؤنث، اب وہ جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کتنے ہی مؤنث کیا ہیں وہ، تو اس کو نعت بھی کہیں گے، اس کا اسم بھی کہیں گے، من قریتن سارے قریت نہیں بلکہ بستیوں میں سے کتنے ہی بستیاں، اب وہ جتنا ہم کو قرآن میں ان کا ذکر ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی بستیاں ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اور اس کی خبر ہے اہلکناہا، یہ خبر کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ جملہ ہے جس میں کہ فعل فعلیہ فاعل جملہ اور ہے، کیا مفعول، کیا ہے اس کے اندر؟ فعل فاعل اور مفعول بس تینوں ہیں، پورا ہے، نعت ضمیر اور یہ اللہ تمام تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ بستیوں میں سے کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیا اس کو، یہ ہا سنگولر ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ ایک قریہ کی، قریت قریہ کی طرف، کتنے ہی بستیوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حلال کر دیا، وہ ہلاک کر دیا۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ تم کافی تھوڑا دیکھ کے آتے، لیکن خیر سر کوئی بات کہاں دیکھیں سر وہی والی بات کیا نہیں کہیں گے، ہاں اس کو کیا نہیں، کہہ رہی کون سر؟ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کو پھر انشاءاللہ نہیں کہیں گے، سمپل کانا کا جملہ ہے یہ، سمپل کانا کا جملہ ہے، اور پھر یہ بھی انشائیہ جملہ ہے، اس کی خبر نہیں ہے بلکہ تعجب کے لیے ویسے ہی آ رہا ہے، یہ بھی تعجبیہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کائین من قریۃ اہلکنا، کتنی ہی کیا چیز ہے، جب تک من قریۃ نہیں بولیں گے، اس کے نعت نہیں بولیں گے یا پھر اس کا اسم نہیں بولیں گے، اس وقت تک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ بستیوں میں سے کتنی ہی بستیوں کو اہلکنا، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ Are you following everyone out of 10 people in this class? یس سر انشاءاللہ اب یاد رہے گا بالکل سر۔ ابھی اچھی تک چیز، ہم لوگ یہ والے جو اوپننگ یہ والے حروف ہوتے تھے ہم ان کو تھوڑا سا کم کر رہے تھے، اب ہم الحمدللہ کھل کے کرتے ہیں تو اب انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ چلیے اس کا یہ ٹکڑا اگر تم بول سکتے ہیں تو جب بولوں گا شازیہ، نہیں تو نہیں بولوں گا۔ اللہ وہیا ظالمتن، اور وہ ظالم تھے، تو یہ تو ان کا حال ہے کہ وہ ظالم ہاں تھے۔ یہ حال ہے، لیکن حال عام طور پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن حالیہ فریز کہیں گے اس کو، وہ کس حالت میں تھے، کس حالت میں ہلاک نہ ہوا ان بستیوں کو، ایسے ہی چپ اللہ میاں کا دل بولا ہلاک کر دیا نہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کس حال میں تھے۔ یہ ظالمتن کیا ہے؟ ظالمتن، اگر یہ حال ہوتا تو یہ تنوین نہیں ہوتی تھی پیش کی، وہ ہمیشہ حال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن چونکہ حال یا فریز ہے، یا کی وجہ سے بھی وہ حال ہو رہا ہے، فریز کی وجہ سے بھی حال ہو رہا ہے، تو اس کو حالیہ فریز کہیں گے۔ they were in the condition of ظلم، اب یہ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم پوری قرآن میں ظلم عام طور پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟
سر اندھیروں میں یعنی کہ ظلمت میں شرک نہیں نہیں وہی نہیں نہیں، ظلم سر ان ظلمت کا الشرک اندھیرا ہی تو لظلم عظیم، سورہ جی لقمان میں پڑھ کے آئے۔ سر شرک ظلم جو ہے عام میں طور پہ مبتلا شرک کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، دوسرے اور معنوں میں ناانصافی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ظالمتن یہاں پر وہ شرک کی حالت میں تھے اور وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، دوسروں کی پوجا پرستش میں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے کتنی ہی بستیوں میں سے ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ حالیہ فریز ہے، اینڈ وائی اللہ سبحانہ و تعالی just destroyed them، کیوں ہلاک کر دیا؟ بیکاز they were in this condition of them، وہ شرک میں مبتلا تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ جی سر پھر یہاں ٹھیک ہے تک کس سر کس کے سمجھ میں آیا؟ یہ فاطمہ سمجھ میں آیا؟ سر میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہیا مبتدا ہے، ظالماتن خبر ہے، صحیح کریکشن ہوگی میری۔ ویسا نہیں لے سکتے اس کو، بلکہ اس کو پھر مبتدا خبر الگ لیں گے تو کوئی الگ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ضرور ہے کہ وہ کس حالت میں ہلاک ہوئے۔ جی جہاں ضروری ہے ویسا لیں گے، لیکن پھر یہ معنی قرآن کے نکلیں گے نہیں، ہر جگہ ہم اس کو مبتدا اور خبر لیں گے تو پھر اب کیا اس کا معنی کیا نکالیں گے ہم؟ کیوں یہ ایک جملہ اسمیہ بیچ میں آ گیا؟ ٹھیک سے پچھلے سے کنیکشن نہیں بنے گا اگر ہم ایسے لیتے ہیں۔ بالکل، یہ کنیکشن ضروری ہے، جب آپ کنیکشن قائم کریں گے تو ہی قرآن کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اتنے چھوٹے ٹکڑے کو آپ یہ مبتدا اور یہ خبر لیں گے تو واٹ ڈز اٹ مین؟ خالی گرامر کے ہو کے رہ جائیں گے ہم لوگ، قرآن ایک طرف چلے جائے گی، ہم لوگ گرامیرین بن جائیں گے، ہے نا۔ دس از دا ون پارٹ، دس از دا ون پارٹ، یہ پارٹ یہی ہے کہ وہ تمام قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اسی کنیکشن میں بات ہو رہی ہے، پچھلی آیت کا جو ہاف ٹکڑا تھا اسی کنیکشن میں آگے بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام کے اوپر جتنوں کا ذکر پیچھے آیا ہے وہ سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور پھر انہی میں سے وہی نہیں بلکہ اور بہت سے بھی ایسے ہوں گے جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بستیاں، محلے، ملک، شہر زلزلوں سے، ٹورناڈو سے پورے کے پورے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ نافرمانیوں کی وجہ سے بس خاص شہر ہیں جہاں پر بہت زیادہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں، وہاں پر ٹورناڈو بہت زیادہ آتا ہے، سیلاب اور طوفان بہت آتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال وہی بات ہے، آگ لگتی ہے because they بہت۔ were in this state، because they were in this state of ظالمتن، شرک کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں تھے، تو ہم نے ان کے علاوہ ان کو تو ہلاک کیا ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اور کتنی بستیاں ہیں۔ How many of you did follow? Give me some. جی سر بالکل سمجھ آ گیا۔ کھل گیا سر دماغ۔ دانش سمجھ میں آیا؟ بہت جی سر سہولت کرنے والی خاتون ہے ہو۔ سر ریزن کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، نہیں، مفعول کے لہو طور پہ کہہ کو لیں گے بھائی، حال ہے بس کس حال میں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ why this happened because they were in this condition، they were doing the ظلم، they were doing the شرک، نافرمانی کر رہے تھے، یہ اس کا ریزن کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، لیکن ایک حال تھا، اس میں اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان من قریۃ اہلکناہا، وہی عذاب، اس کو حالیہ فریز کہتے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہو گیا سر، میں بھی اس کو ویسے پہلے جو ہے وہ اسمیہ کے طور پہ میں لے رہی تھی، لیکن اب نہیں، یہ ایسا لیں گے تو صرف ہم گرامر کے ہو کے رہ جائیں گے نا، کیا کنیکشن ہوگا اگر اس کو جملہ اسمیہ لیں گے تو واٹ از، ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ قرآن سمجھ میں کہاں سے آئیں گے؟ اس کو جملہ اسمیہ اگر لے لیے ہم، وہی ظالمتن، ایک الگ ٹکڑا ہو جائے گا نا، بالکل کنیکشن نہیں ملے گا ہم کو۔ تو کنیکشن کے لحاظ سے ہم گرامر کریں گے کہ اس کو جب تک آپ حالیہ فریز نہیں لیں گے کہ کس حالت میں بستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ کیا، بیکاز دے ور ڈوئنگ شرک،
اور they were doing ظلم on their own nafs. جی سر جزاک اللہ خیر. اور یہ پھر بالکل مکی مزاج کی ہے کہ وہاں کے قریش جو تھے وہ سفر کرتے تھے اور سفر میں تمام ان مقامات کو بھی دیکھتے تھے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا. عاد و سمود کے مقامات سے بھی گزرتے تھے. پورے شام مشرق مغرب کی طرف سردی میں گرمی سفر کرتے تھے. تو ان کے لیے بھی ہے. سب کو یہ بتا رہے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ. اور پھر جو ان کی حالت ہے وہ آج تک بھی باقی ہے. کبھی وہاں جو پاکستانی حضرات ہیں وہاں پر کوئی پرانا قلعہ ہے پاکستان میں کہیں بھی؟ لاہور میں جی سر ہے. کون سا ہے؟ پنجاب میں. کیا ہے قلعے کا نام؟ لاہور میں ہے سر. شاہی قلعہ ہے شاید نام اس کا. شاہی قلعہ روہتاس بھی ہے. وہ اپنی مطلب کافی انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے جو کون ادھر رہتا تھا؟ سائڈ پہ. کون رہتا تھا اس قلعے میں؟ جی سر کون رہتا تھا اس قلعے میں؟ محل سر بادشاہ اور سارے سر بڑے بڑے لوگ رہتے تھے لائک. اور باکسر یہ بادشاہوں کے ہیں سارے جو مغل ایمپررز تھے انہی کے ہیں سارے. کوئی ایمپرر رہتا تھا نا؟ جی مغل تھے جو وہی رہتے تھے. شاہی قلعہ اور سارا جو ہے شاہی قلعے میں کوئی شاہی لاہور بادشاہی رہتا تھا. تو اس زمانے میں اس قلعے کی کیا حالت تھی ہوں گی؟ چہل پہل لش لش کرتا ہوگا. شوکت ہوگی بڑی. ہاں. اور اگر آج جا کے دیکھتے ہیں تو عبرت والی آنکھ سے کہ وہ پورے کھنڈرات ہی ملتے ہیں. بہت سے قلعے ہیں ہر جگہ. دلی میں حیدرآباد میں ہر جگہ. جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. قلعہ گولکنڈہ ہے یا پھر کسی کے مقبرے ہیں بڑے قلعے ہیں جہاں پر سوائے کھنڈرات کے کچھ نہیں ہے. لیکن کسی زمانے میں وہ آباد ہوتے تھے. چہل پہل رونق ان کی ہوتی تھی. تو یہ اس کو دیکھنے والی آنکھ اگر ہو تو اس سے سبق سیکھ سکتی ہے کہ یہ جگہ کسی زمانے میں رونق ہوگی. لوگ رہتے ہوں گے اور پھر یہاں پر شان و شوکت ساری چیزیں موجود ہوگی. لیکن وہ سب ختم ہو کے اب کھنڈرات ہو گئے. ویسے جن بستیوں پہ عذاب آیا وہاں کی حالت بالکل اجڑی ہوئی حالت میں. تو یہ تاریخی بات ہے کہ سفر وہ لوگ کرتے تھے اور دیکھتے تھے. عاد و سمود کے بستیوں کو بھی دیکھتے تھے. آج تک بھی ڈیڈ سی موجود ہے وہاں پر جارڈن میں ابھی بھی موجود ہے. لیکن شہر بس گیا ہے. لیکن ڈیڈ سی تو لوط علیہ السلام کے زمانے کا آج تک باقی ہے. احرام مصر مصر کے احرام ہیں سارے ابھی ہے بالکل. تو اسی کے اوپر یہ پورا کامنٹ ہے. یہ آیت ویسی ہے کہ اب وہ کیا ہوا فاہیہ کہاں سے یہ اور چلو شازیہ کر رہی تھی. ہاں جی سر. فہیہ خاویۃ علی عروشہا. اب یہاں سے فا جو ہے وہ حرف سر یہاں تھوڑا سا وہ یہ سیدھا سیدھا مبتدا اور خبر بنے گی یا پھر اس کو یہ بھی تو ایک طرح سے حال ہی بیان ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کا یا ان جگہوں کا کیا حال ہے. لیکن یہ ویسے مبتدا اور خبر ہی بن رہے ہیں. مبتدا خبر ہے. جی سر. ہیا جو ہے مبتدا ہو گیا. یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. ہیا یہ آیا خریت کے لیے. خریتن کے لیے. یا خریتوں میں سے ایک خریت. خاویت ان کے خریت گری پڑی بھی ہے. گرا پڑا ہوا کوئی چیز. گری پڑی بھی یعنی الٹی ہوئی بھی. صحیح ہے نا سر. چلیے. یس سر. خاویتوں علی عروشہا کیا ہے؟ یہ تو یہ اپنے چھتوں پہ یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اپنے چھتوں پہ الٹی ہوئی ہوئی. سر عرش کیسے کہتے ہیں؟ عرش تو عرش اوپر آسمان کو. وہ ایک اوپر عرش ہے. وہ تو ایک خاص چھت کو جگہ کا نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش معلیٰ سے کہتے ہیں. لیکن عرش جو ہوتا ہے بلند چیز کو وہ کون سا سورہ ہے اس میں
ہم کافروں کے چھتوں اور دیواروں کو سونے کے کر دیتے. ویسے سورہ کہف میں بھی یہی ورڈ آیا نا، خاویتن علی عروشہا، وہ جو باغ والے کا باغ الٹا. جی سر. تو بہرحال اب یہ علی عروشہا میں ان کے چھتوں پر وہ عمارتیں گری ہوئی ہیں. چھتوں پہ عمارتیں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بلڈنگ بوسیدہ ہو جاتی ہے تو پہلے اس کی چھت گرتی ہے، اس کے بعد اس چھت کے اوپر اس کی دیواریں گرتی ہیں. اس کی دیواریں گرتی ہیں تو تب جا کے وہ کھنڈر کہلاتا ہے. چھت جب تک ہے دیواریں مضبوط رہیں گی. جب چھت گر گئی تو پھر اس کے بعد دیواریں چھت کے اوپر گرتی ہیں. تو یہ کھنڈرات کے لیے ایک عربی کے محاورے کے طور پہ کہ وہ اب کیا ہے، وہ جب کھنڈر ہو گئی اس پہ عذاب آ گیا اللہ کا، تو پھر وہ کیا ہے، اب بالکل گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پہ. وہ ویرانے بنے ہوئے ہیں جو کبھی بڑے شان و شوکت کی جگہ تھی، ان پہ عذاب آیا تو اب وہ ویرانے ہیں، وہاں کوئی نہیں رہتا. یہ بلڈنگوں کا حال ہے جس میں وہ رہتے ہیں. جی سر. کیا ہے وہ بئرن معطلۃ، یہ عطف ہو رہا ہے بئر معطلۃ، یہ خاویتن علی عروشہا پہ. اور بئر کیسے بولتے ہیں؟ کنواں. کنواں. اور معطلۃ اس کی صفت ہو جائے گی، یعنی سوکھا ہوا کنواں یا خشک پڑا ہوا کنواں. سوکھے ہوئے نہیں بلکہ ویران. ویران. پانی تو ہوگا اس میں لیکن ان کا استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب وہ کھنڈر ہو گیا، بستی برباد ہو گئی، تو جب تک وہ بستی تھی، لوگ زندہ تھے، یہ ایک بڑا جو کنویں ہوتے ہیں یہ بہت ہی چہل پہل کی جگہ ہوتی ہے لوگ پانی لینے کے لیے. جیسے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں وہ کنویں کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے. وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں، پانی بھرتی تھی. تو یہ چہل پہل کی جگہ، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو وہ ویران کنویں اب بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کوئی پانی بھرنے والا پانی تو ہوگا اس میں، لیکن سوکھے ہوئے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ویران کے معنی میں. اور وہ جو چہل پہل تھی وہ ختم ہو گئی عذاب کے بعد. یہ پھر اس کے بعد وخسر سر مجھے تو میری نظر بہت ہی کمزور ہوتی ہے. وخسر مشید، تو یہ سر تو یہ واو پھر عطف ہے، اور خسر مشید خسر کی جو محلوں کو وہ تو کہتے ہیں خسر شیرین. شاندار بہت بڑا محل نہیں تیرا بسیرا، خسر شاہی کے گنبد پر سلطانی ہے. تو سلطانی میں آ گئی، سلطانی کے گنبد. نہیں تیرا مشمل خسر سلطانی کی گھر. دال نے اپنا نام ڈال دیے. ہاں نا، ابھی آئی ہوں نا، تو وہ ڈالنا تو تھا. شروع سے کلاس میں اوپر پڑا ہوا ہے نام ہمارا کا. سر مشیدن پھر اس کی جو ہے وہ صفت ہو جائے گی، یعنی کہ مضبوط قلعے بھی بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے اس میں سمجھنے والی باتیں تھیں. اب اس سے ایک بار فائنل اس ہمیرا سے کرو. 1 منٹ باقی ہے، 12 بجے. پہلے ہمیرا آپ شروع کریں. آئے اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم من خریت، ایسے کوئی کسی کو پکڑتا ہے ایسے اچانک. اوکے، پریکٹس کرنی تھی نا. قائم کا جیسے وہی ہو گیا استعارہ. ان قائم وہی استعارہ، یہی ہوتا ہے نقصان. تو قائم کوئی کام صحیح گئی ہوں گی، ایسے فالتو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے لاپرواہ بھی نہیں ہے، لیکن وقت کا سارا مس کر دی. We will revise this inshallah in the next class, and this is very important, and اس کو سمجھنا ہے بہت سی چیزیں. This ayat we have done in generally, but again we will revise it. یہ ساری چیزیں دیکھیے کائین سے کیا کیا تعلق ہے اور اس میں کیا سبق ہے، اس کو ایک بار دیکھیں. ایوری تھنگ وی ول
ریوائز اینڈ موو فارورڈ 48 تک ابھی 3 آیتیں ہوں گی. آج ہم ماشاءاللہ بہت سی آیتیں کریں پہلے کے مقابلے میں، نہیں تو ایک آدھی آیت ہوتی ہے. آر وی پروگریسنگ؟ یس سر، آج تو ماشاءاللہ اور اچھے سے کیا، یہ بھی نہیں کہ ہم کچھ چیزیں اسکپ کر نہیں گئے، کوئی ماشاءاللہ ایسا اچھے کر. تو ہمارے میں کوئی کجی رہ گئی یا جلدی میں کوئی چیز نہیں کرے، اچھا پڑھتے ہوئے تھوڑا آسان بھی تھی اور تفصیل سے بھی کرے. اور 42 3 4 5 4 آئے تھے، چوتھی آیت ابھی ریوائز کرنا باقی ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ریوائز کریں گے اور ہمارا پورا بتائیں گے. شازیہ سے یا کسی اور سے بات کر لو ہم کیا کریں، اس میں بہت سی نئی چیزیں آئی انشاءاللہ سر، اور پھر اگلی آیت بھی پھر انشاءاللہ میں کروں تو انشاءاللہ. چلو دعا کرو. الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، ربنا زدنا ہدایہ، ربنا زدنا رشدا. یا اللہ پاک پروردگار، یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو ہمارے لیے ہم سے قبول فرما لیجئے، اس میں ہمارے لیے ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ذہنوں کو کھول دیں تاکہ قرآن کا فہم حاصل کر سکے، قرآن کے تمام حقوق ادا کر سکے. اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں سمجھنے میں پڑھنے میں اسے معاف فرمائیے. اور جتنے بھی شرکائیں اور دوسرے لوگ جو کسی تکلیف میں پریشانی میں، اللہ پاک ان کی پریشانی بیماری دور عطا فرمائیے. بے شک آپ رحم کرنے والے ہیں. اور سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. آج سر بہت اچھے ماشاءاللہ ریلیکس موڈ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین. کیا میرے کو چپ بلیم کرتے رہتی، کب میں ریلیکس اچھے موڈ میں نہیں. اچھے آج ریلیکس اسموتھ ہیں بالکل. کبھی تھوڑے تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے لگتا ہے کہ تھوڑے نیند آ رہی ہے صبح میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے تم سب کو. ربنا تقبل منا انک. کیا ہوا وہ راہیلہ شخص سے کنٹیکٹ ہوا؟ سر ان فون نہیں اٹھاتی، ان کے بیٹے سے میں نے کیا فون کر کے، وہ کہنے لگا امی تو بالکل ٹھیک ہیں. تو میں نے کہا وہ کلاس میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو دوسرے شہر میں رہتا ہوں، تو امی کیوں نہیں کلاس میں آ رہی ہیں؟ اور وہ خود فون کا جواب نہیں دی. اوکے کوئی بات نہیں، تو آئی ڈونٹ اچھے ہیں تو بس اور کیا. نو. چلیے اوکے، انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کل کے کلاس کے بارے میں منڈے جو ہوگی اس کو اعلان کرو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ان گرامر 2 آیتوں کے بعد. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. اگر مس کرے گا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں، کبھی سمجھ میں نہیں آیا. دیٹ ٹاپک از ویری یوزفل اینڈ نیو فار ایوری ون انشاءاللہ. صدف حسین بھی نہیں آ رہی ہیں، بہت مس کر رہی ہیں. صدف حسین تو وہ بعد میں کلاس کے بعد پرسوں کال کری تھی، کوئی کورس لے لی ہے کالج میں، منگل اور جمعرات نہیں جمعرات کو کوئی پریکٹیکل رہتا ہے تو جانا ہے، لیکن دیکھ کے لیے ہے منڈے اور وینسڈے کلاس ہوتی ہے اس کی. لیکن ابھی وہ بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے جمعرات کو. تو جمعرات کے لیے معافی چاہ رہی تھی کہ اس میں غائب ہو جائے، شام کی کلاس اور منگل کی کلاس میں برابر رہتی ہے بول رہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہیو اے گڈ ویکینڈ ایوری بڈی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.